اللہ خان مفتاحی صاحب اپنی کتاب واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے میں ایک واقعات لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن سدیس صاحب جب بچپن کے دور سے گزر رہے تھے، جب بچپن کا دور تھا، چھوٹے تھے، تو ظاہر سی بات ہے بچپن کا دور ہے، بچے شرارت کرتے ہیں۔ تو جب وہ کبھی شرارت کیا کرتے تھے تو ان کی والدہ ماجدہ جو تھی، شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ کبھی ان کو غلط الفاظ، نازیبا جملے سے نہیں پکارتی تھی اور نہ ان کو کبھی بد دعا دیتی تھیں۔ جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں ہماری ماں بہنیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر گالی گلوج اور الٹے سیدھے جملے، نازیبا الفاظ کہتی ہیں۔ بہرکیف تو شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب کی والدہ جو تھی، ان کے بچپن کے دور میں جب اگر وہ کبھی کوئی شرارت کرتے تو ان کو کہتی تھیں کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ اللہ اکبر! کتنا اچھا جملہ اور کتنا عمدہ جملہ ہے کہ بچہ اگر شیطانی کرے، بدمعاشی کرے، تو والدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب والدہ اس طرح سے دعا دیں اس وقت، تو جب والدہ اور والد خوش ہوں اس بچے سے تو ان کا کیا حال ہوگا، ان کے دل سے کیسی دعائیں نکلتی ہوں گی۔ تو شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب کہتے ہیں کہ والدہ کی دعا کا اثر ہے جن کے صدقے میں اللہ نے مجھے حرم کا امام بنایا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو آج کل اپنے بچوں کو نازیبا الفاظ، نازیبا جملے سے پکارتی ہیں، بد دعائیں دیتی ہیں، تو ان کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق محبت سے پیش آئیں اور نرمی کے ساتھ گفتگو کریں۔ پھر قرآن کریم کی آیت لیں۔ قرآن نے کہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی زینت ہے۔ لیکن کون سا مال اور کون سا اولاد دنیا کے لیے زینت ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسر اکرام لکھتے ہیں کہ وہ مال اور وہ اولاد جس کو صحیح راستے پر چلایا گیا ہو، صحیح راستے پر خرچ کیا گیا ہو، یعنی کہ اولاد کی تربیت صحیح سے کی گئی ہو، ان کو دینی علوم سے نوازا گیا ہو، دینی علم سکھایا گیا ہو، اور وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا ہو اور صحیح طریقے سے جو اللہ حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، اس کا حق ادا کیا گیا ہو، تو وہ مال اور وہ اولاد دنیا کے لیے زینت ہے۔ پھر آگے قرآن نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ دوسری جگہ پھر قرآن فرما رہا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ بھی ہے۔ تو وہ کون سا مال اور کون سا اولاد جو ہے فتنہ ہے؟ وہ وہی مال ہے جو صحیح سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا گیا ہو، اللہ کا جو حق ہے وہ نہ نکالا گیا ہو، اور وہ اولاد جس کی تربیت صحیح سے نہ کی گئی ہو اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ دینی علم سے اس کو آراستہ اور پیراستہ نہیں کیا گیا ہو، ماں اور باپ یوں ہی ان کو چھوڑ دیے ہو اور صحیح طرح سے تربیت نہیں کی گئی ہو، لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ جن بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں ہوتی، ماں باپ گالی گلوچ سے یا نازیبا حرکات سے اس کو نوازتے ہیں، وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماں اور باپ کو بھی گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ سے برابری بولتا ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت قدر نہیں کرتا۔ تو ہم سب کو ان سب چیزوں پر اپنے آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح سے کریں، ان کو دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو واقعات بتایا کہ بچپن کے عالم میں جب وہ کوئی شیطانی کرتے، ماں کو پریشان کرتے، تو ماں ان کو کہتی کہ جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے، اور اللہ نے ماں کی دعاؤں کو سن لیا اور واقعی میں ان کو حرم کا امام بنا دیا۔ تو ہماری ماں بہنیں بھی اور ہمارے بھائی جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھے کردار سے پیش آئیں اور اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اپنے بڑے اور چھوٹوں کی اخلاق جو ہے، ادب جو ہے، تربیت ہے، ان سب کو بتائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ امام حرمین شیخ عبد الرحمن السدیس کو کون نہیں جانتا؟ کسی تعلق کے محتاج